نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما ربنا فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالی ہم سب پہ رحمتوں کی بارش کرے، ہماری زندگیوں کی پرابلمز کو حل کرے اور ہمارے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ صدق دل سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ہے ہم پارہ نمبر 27 میں ہے، سورہ حدید کر رہے ہیں، اور سورہ حدید جو ہے یہ ایک مدنی صورت ہے، اور اس کے مضامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب مدینہ کی مختصر اسلامی ریاست کی ہر طرف سے کفار نے ہر جگہ سے، ہر ڈائریکشن سے اس کو اپنے نرغے میں لے رکھا تھا، اور انتہائی بے سر و سامانی کی حالت تھی۔ اہل اسلام جو تھے بہت تھوڑے تھے، اور پورے عرب کی طاقت کا یہ لوگ مقابلہ کر رہے تھے۔ تو اس حال میں نہ صرف جانی قربانی بلکہ مالی قربانی کی بھی اشد ضرورت تھی، اور اسی لیے اس صورت میں اسی مالی قربانی کے لیے ابھارا گیا ہے، اور اس صورت کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین ہے۔ اور بہرحال پڑھتے جاتے ہیں اور سمجھتے جاتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے 3 آیات پڑھ لی تھیں۔ سورہ حدید کا جو آغاز ہے اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، اور دنیا کی ہر چیز چاہے وہ زمین میں ہے یا وہ آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہی آسمانوں میں زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہی زندگی دیتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں۔ پھر جو آیت نمبر 3 تھی جس کی ہم نے فضیلت پڑھی کہ یہ ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، کہ وہی سب سے پہلا ہے، وہی سب سے پچھلا ہے، اور اپنی قدرتوں میں سب پہ ظاہر ہے، اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو، تمام چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ آیت نمبر 4، هو الذی، وہ ذات ہے، خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستاتی، فی میں ستاتی 6 ایامن دنوں، ثم استوی پھر استوی جلوہ گر ہوا، الا پر، العرش عرش پہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما یلیجو، ما جو یلیجو جو داخل ہوتا ہے، فی الارضی زمین میں، وما یخرجو اور جو اخراج اور جو نکلتا ہے، منہا اس سے، وما اور جو ینزلو نازل ہوتا ہے، من ٹائمر السماء پہ چینج کریں پلیز۔ آسمان سے، وما یعرج اور جو عروج سے ہے اور جو چڑھتا ہے، فی ہا اس میں، وہ اور وہ، معاکم مع ساتھ، اور کم اپنے، تمہارے ساتھ ہے، آئینہ ما کنتم جہاں کہیں، کنتم ہو تم، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر بصارت سے ہے، دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پہ جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، جو کچھ تم کرتے ہو
اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے اور کتنا الیبوریٹ اس میں اللہ تعالیٰ کا مطلب علم کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا باریک بین ہے اور کتنا ہر سمت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، خیال رکھ رہے ہیں. اب اس کو آہستہ آہستہ اس کو سمجھتے جاتے ہیں. آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. اب یہ جو 6 دن ہیں، یہ 6 دور، یہ وہ کون سے دور ہیں؟ واللہ عالم، یہ کون سے ہمارے 24 گھنٹوں والے دن ہیں؟ یہ اللہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے دن ہیں. اور تو اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جا ٹھہرا. اب اس کا جو عرش کا جو ذکر ہے یہ سورہ اعراف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ زمین اور آسمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا، اور ہم نے سورہ ہود میں بھی یہ اس چیز کو ہم نے پڑھا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. اور یہاں دن سے مراد ہمارا 24 گھنٹے کا دن نہیں جو سورج سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ سورج تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا. قرآن قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ یوم کی مقدار 1000 سال کا ذکر آیا ہے، دوسرے مقام پر 50,000 سال کا ہے. لہٰذا یہاں 6 دن سے 6 ادوار ہی مراد لیے جا سکتے ہیں. اور یہاں قرآن میں جہاں بھی استوا اعلیٰ کا لفظ آیا، اس کا معنی ہے قرار پکڑنا یا جم کر بیٹھنا. اور یہاں پہ جو ورڈنگز یوز کی گئی ہے کہ ثم استوى علی العرش، تو یہاں پہ مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کا یہاں مراد ہے کہ کائنات کے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کائنات کے تمام نظام پہ غالب ہیں. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے تمام اختیارات ہیں، اقتدار ہے. اور جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت یا سمت مقرر کرنے کو شرک قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح اس کے ہاتھ، پاؤں، چہرہ، آنکھیں اور پنڈلی کی نسبت کرنے کو، جن کا قرآن میں ثبوت موجود ہے، ناجائز قرار دیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے عرش پر قرار پکڑنے یا اپنے ہاتھوں، آنکھوں، چہروں اور پنڈلی کا غیر مبہم الفاظ میں قرآن میں ذکر فرمایا، تو بات یہ ہے کہ اس کا عرش کیسا ہے، یا اس نے کس طرح کا عرش پہ قرار پکڑا ہے، یا اس کی چہرہ، آنکھیں، ہاتھ وغیرہ کیسے ہیں، تو یہ ہم جاننے کے ہم مکلف نہیں ہیں، کیونکہ اس نے خود ہی فرما دیا کہ لیسا کا مثلہ ہی شیئن، کہ کوئی بھی اس کی مثال جیسا ہو ہی نہیں سکتا. تو بس ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو کچھ کتاب اور سنت میں مذکور ہے اس کو جوں کا توں تسلیم کرے، اور اسے جو ہے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا اس کی ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں نہ جائے. اور ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا کہ قرآن ایسی فلسفیانہ منہ شگافیوں کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جن لوگوں پر یہ قرآن نازل ہوا تھا وہ امی تھے، وہ فلسفیانہ منہ شگافیوں سے قطعاً نابلد تھے.
قرآن کی ایسی آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات مذکور ہوں، ان کی قرید کرنا، ان کی عقلی توجیحات، دلیلیں تلاش کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، اور یہ کام کسی فتنہ انگیزی یعنی کہ کسی نئے فرقے کی طرف ڈالنا، یعنی کہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کے لیے لوگ جو ہوتے ہیں نا اس پرسیو میں رہتے ہیں. تو ہمیں اس فرقہ بازی سے بچنا چاہیے. اور ایک اور مقام پہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی جو لوگ اللہ کے اس اسما صفات الہی میں ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں، ان کی کوئی بات نہ مانو. یاد رہے کہ الحاد کا تعلق عموماً ایسے باطل عقائد سے ہوتا ہے جو صفات الہی سے متعلق ہوتے ہیں. تو کہنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو پیدا کر کے عرش پہ قرار پکڑنے کے بعد بیٹھ نہیں گئے جیسے کہ بعض گمراہ فرقوں کا خیال ہے، بلکہ پوری کائنات پر اکیلا کنٹرول کر رہے ہیں. سورج، چاند، ستارے اس کی مقرر کردہ چال کے مطابق اپنا کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور تدبیر امور کائنات میں دوسرے بھی اس کے ساتھ شامل ہو. جیسے کہ منکرین حق کا جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بنا لی. ضرور کوئی سپورٹ سسٹم ہوگا، کوئی ان کے ہیلپرز ہوں گے، کوئی بارش برسانے کا دیوتا ہوگا، کوئی فصلیں پکانے والا ہوگا. بہرحال جو چیزیں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان کے آگے بے بس اور مجبور ہیں، وہ دوسری چیزوں پہ کیا حکم چلا سکتی ہیں اور انسانی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہو سکتی ہیں. مالک ہی کا یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی مملوکہ چیزوں میں جسے چاہے تصرف کرے اور مملوک اسی کا تابع فرمان ہو. تو بہرحال انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اس کا عطا کردہ رزق کھاتے ہیں، لہٰذا یہاں نہ حاکم کو اختیار ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کو حکم دے، اور نہ عام انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کے سوا کسی دوسرے کا حکم مانے. جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، ایسے کام میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. اور بہرحال جو ہمیں یہاں بھی تک ہمارا جو آیت نمبر 4 کا ایک ٹکڑا تھا جس کو ہم ابھی تک اس کی بھی تفسیر نہیں کر پائے، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. واللہ عالم وہ 6 دن ان کی ڈیوریشن کیا تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ جا ٹھہرے کا اب یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ٹھہرے ہیں، اور پر وہ جیسے ہم نے پیچھے میں نے کیوں سورہ حدید کو شروع سے ہی ہم لوگوں نے اس کو ترجمہ ہم نے شروع سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن آپ دیکھیں آیت الکرسی میں ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف سب کو حی پیدا کیا، قیوم ان کو جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان کی سروائیول کٹ بھی دی. اور پھر نہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ہر وقت ٹوٹل آل ٹائم وہ ہمارے پہ نگہبان ہے، ہماری حفاظت کر رہا ہے. اور جتنے یہ ٹریلینز آف گلیکسیز، جتنے زمین آسمان، ان تمام کی ایڈمنسٹریشن کر رہا ہے، اور اللہ کے حکم کے تابع میں ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں اور اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. صرف ایک انسان ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیمپرری اس دنیا میں ایک عقل سے نواز دیا، ایک اس کو اختیار دے دیا اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ اپنے اختیار کو، مرضی کو قرآن اور سنت کے تابع کرتا ہے کہ نہیں. ورنہ آپ دیکھیں کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. پورے زمین آسمان جتنے بھی سیارے اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ زمین پہ جو بیج گرتا ہے اس کو تک کو پتا ہوتا ہے میں نے ایک بیل کی شکل کرنی ہے یا میں نے ایک تناور سٹرونگ درخت بننا ہے. ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق وہ چل رہی ہے. اور وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ جو سب سے بڑی بات ہے جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پوری کائنات اور پوری کائنات کی تمام چیزیں انسانوں کے سروائیول کے لیے بنی ہیں.
یہ زمین سے جتنے ہم پھل پودے سب چیزیں کھاتے ہیں اللہ کے حکم سے یہ چیزیں یہ ہمارے لیے بن رہی ہیں، اور پھر انسان ہی متکبر اور غرور میں آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تھے، آگے آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جانتے ہیں جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے۔ اب زمین میں کیا داخل ہوتی ہے، اب اس پہ بھی اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ دیکھ لیں، زمین میں داخل ہونے والی اشیاء میں سب سے اہم بارش کا پانی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ زمین پہ چلنے والے جانوروں، حتیٰ کہ کیڑوں مکوڑے چونٹیوں کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر جاندار کو رزق اسے اس کے مقام پر پہنچائے۔ کتنی بڑی بات ہے! اس آیت سے جہاں اللہ تعالیٰ کی کمال رزاقیت کا اندازہ ہوتا ہے، وہاں اس کے وسعت علم کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رزق کی فراہمی کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے، جس سے زمین میں طرح طرح کے نباتات اگتے ہیں، اور پھر انہی نباتات، فصلوں اور پھلوں وغیرہ سے ہر جاندار کو بال واسطہ یا بلا واسطہ روزی مہیا ہوتی ہے۔ ہر جاندار کی ضروریات زندگی اسی زمین سے مہیا ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی مخلوق پیدا کر رہا ہے اس کے مطابق زمین اپنے نئے نئے خزانے اگلتی رہتی ہے، اور آئندہ بھی اگلتی رہے گی۔ یعنی کہ رزق کے حصول کے لیے اس نے اسباب اور وسائل اختیار کرنے کا حکم بھی دیا، اور جب کوئی انسان اور جاندار اسباب اختیار کرنے سے عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسباب بھی مہیا فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال بہت لمبی ڈیٹیل اگر ہم اس بات پہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں 6 دن نہ لگاتا، اللہ تعالیٰ کون کہتا سب چیزیں بن جاتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں رہتی دنیا تک کے خزانے، آپ کی گروسریز رکھ دی۔ پھر ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو چیز زمین میں داخل ہونے والی چیزوں میں سب سے اہم بارش کا پانی ہے۔ ہر قسم کے نباتات، غلوں اور درختوں کے بیج ہیں جو زمین میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک دانے اور ایک ایک بیج کے متعلق واقف ہے، وہ کہاں ڈالا گیا، اسے کتنے عرصے کے بعد زمین سے باہر نکالنا ہے، اور علاوہ ازیں مردہ اجسام کو بھی جانتا ہے جو زمین میں دفن کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت کچھ ہے۔ ابھی تک ہم نے آیت کا یہ حصہ پڑھا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہیں۔ اب اگلا ٹکڑا، اور جو اس سے نکلتی ہیں۔ اب نکلتی کیا ہیں، اب یہ بھی دیکھ لیں۔ ان میں سب سے اہم اشیاء جو نکلنے والی ہیں وہ غلہ اور آپ کے میوہ دار، آپ کے پھلدار درخت ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تمام جاندار مخلوق کی زندگی کی بقا کا انحصار یہی چیزوں پہ نا جو زمین سے نکلتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس وقت کتنی روزی کھانے والی مخلوق روئے زمین پہ بس رہی ہے، اور اس کے لیے کس کس قسم کا اور کتنی مقدار کا رزق درکار ہے۔ کریں آپ گھر کے لیے گروسری 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، سم ہاؤ آپ کا بھی جو ہوتا ہے نا گڑبڑ ہو جاتی ہے آپ کے اندازوں میں، کہ سم ہاؤ رزق کسی سم ہاؤ ضائع ہو گیا، فنگس لگ گئی، یا مہمان آ گئے، آپ کا ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اعجاز دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے، اور پہلے اچھا زمین اور آسمان پہلے علیحدہ علیحدہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں ایسوسیٹ ہارمنی سنک کر دیا، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آسمان سے پانی نہ برسے تو زمین میں وہ جذب ہوتا ہے، اور پھر زمین سے گروتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رہتی دنیا کے خزانے، گروسریز قیامت تک کے اسی زمین کے اندر رکھ دیے۔ علاوہ ازیں زمین سے نکلنے والی اشیاء میں آپ کی معدنیات آ جاتی ہیں، مدفون خزانے آ جاتے ہیں، آپ کا آئل آ جاتا ہے، آپ کا پیٹرول آ جاتا ہے، پھر چشمے آ جاتے ہیں، پھر آپ کی بہنے والی گیسز آ جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اگر بہت ڈیٹیل دیکھیں تو بہت کچھ ہے جو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا۔ پھر آپ ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو آپ دیکھتے جائیں۔ ابھی تک ہم نے یہ پڑھا کہ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، پھر ہم نے پڑھا جو اس سے نکلتی ہے۔ اب اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، جو آسمان سے اترتی ہے
اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے. اب زمین پہ اترنے والی اشیاء میں بارش آ جاتی ہے. نمبر 2 ملائکہ آ جاتی ہے. نمبر 3 وحی الہی آ جاتی ہے. نمبر 4 شیاطین بھی آ جاتے ہیں جو اپنے ساتھیوں پر اترتے ہیں. اور پھر اوپر چڑھنے والی چیزوں میں کیا آتے ہیں؟ آپ کے واٹر ویپرز، آبی بخارات آ جاتے ہیں. اور آپ کے ملائکہ ہوتے ہیں جو اوپر چڑھتے ہیں. پھر تیسرا مردوں کی روحیں ہوتی ہیں. نمبر 4 لوگوں کے اعمال، نیک اعمال جو اوپر چڑھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تمام روئے زمین پہ جس جس قسم کے بھی حادثے واقع ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی منیوٹس ڈیٹیل سے بھی واقف ہے. سبحان اللہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں کتنا کچھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. معاکم، اللہ کی معیت. کیسے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ ہماگیر نگرانی صرف روئے زمین سے متعلق نہیں، بلکہ تم میں سے ہر فرد کے ساتھ وہ ہر وقت موجود ہوتا ہے. اور وہ تمہاری حرکات، سکنات، آپ کے اقوال، افعال، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتے ہیں. ظاہر باطن، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. تم نہ خود اللہ سے چھپ سکتے ہو، نہ ہی اپنے افعال، اپنی حرکات اللہ سے چھپا سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ کی یہ معیت اس کی ذات کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اس کی قدرت اور اس کے علم کے لحاظ سے بھی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور یہ تو بات ہم نے بہت ماشاءاللہ 27ویں سپارے میں آگئے ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی عادل ہے. آج کل کے انسان نے سی سی فوٹیج، کیمریز اور ریکارڈنگز یہ ایجاد کر لی ہیں اللہ کے دیے ہوئے علم سے. تو آپ سوچیں کہ جس اللہ نے ہمیں یہ علم دیا ہے، اللہ کے پاس کتنا انلیمیٹڈ نالج ہے. تو ہماری بھی سی سی فوٹیج بن رہی ہے. ہر ایک انسان کی بایو ڈاٹا اللہ کے پاس ہے، ود ویڈیوز، ود ریکارڈنگ. جو لفظ ہمارے منہ سے نہیں نکلتا وہ ریکارڈنگ میں آ جاتا ہے. کرامن کاتبین ایک ایک فعل ہمارا لکھ لیں. ہر چیز آپ کی سکن، آپ کے ہر چیز، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا قدرت والا ہے کہ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تمام چیزیں دیکھ رہا ہے. تو جی کوئی سوال آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے تو آلویز ویلکم. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.